قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کی تھی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اڑ میں ہوئی تھی۔ یہی شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، لہذا حضرت لوط کو حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کے سوتے تھے اس پر آپ علیہ السلام کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جس علاقے پر مبعوث کیا گیا اس کا نام سدوم تھا۔ سدوم کے آس پاس نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے۔ یہاں کے لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ یہاں بے حیائی عام تھی۔ حکمران، سردار اور ہر طبقے کے لوگ اس عمل میں پوری طرح پھنس چکے تھے۔ بڑی محفل میں لوگ یہ کام کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، بدکار اور دھوکے باز تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ نہایت بے حیائی کے ساتھ علانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گندے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا تم بے حیائی کرتے ہو، مگر ان کی قوم نے ان کی ایک بات نہ سنی، الٹا ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے جب اپنی قوم کو شیطان کے چنگل میں دیکھا تو کہا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے کہ تم تو وہ بے حیائی کرتے ہو جو تمہارے سے پہلے کسی نے نہ کی۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، تم تو حد سے گزر چکے ہو۔ اس برائی میں ان کی بیوی بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اپنے ہمراہ لے کر آسمان سے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ فرشتے نہایت حسین اور نوجوان شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بے حد فکر مند ہو گئے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کے بدفعل قوم کے لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدفعلی کی نیت سے دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنی بہودہ اقدام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے ہمراہ دروازے کو بند کر لیا، مگر پھر بھی انہوں نے ان کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کی آنکھوں پر ضرب لگائی اور وہ اندھے ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد وہ کہنے لگے کہ اے لوط، تو ہمارے پاس جادوگر لے آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت دھمکایا اور آپ علیہ السلام دل ہی دل میں بہت پریشان ہو گئے کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو یہ مجھے بہت اذیتیں دیں گے۔
فرشتے جو اب تک منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اے نبی گھبرائیں نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے فرشتہ ہوں جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں، دروازہ کھول دیں اور ان کو اندر آنے دیں۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود میں اس بارے میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے اور حضرت لوط بہت غمگین اور تنگ دل ہوئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور وہ اپنی قوم کی عادت بد سے واقف تھے۔ لوط کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے، اور ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم اپنی شہوت سے مجبور ہو کر ان کے گھر کی طرف بے اختیار ہو کر دوڑی ہوئی آئی۔ وہ پہلے سے ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں کہا، کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا کوئی طاقتور یا مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے، اے لوط گھبراؤ مت، ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ تم تک بھی نہ پہنچ پائیں گے۔ سو تم کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بے شک اس قوم پر وہ عذاب پہنچ رہا ہے جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب ہمارا حکم ہوا تو ہم نے ان کی بستی کو تلپٹ کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے نیچے پھینک دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔ کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹا دیا، یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئی۔ پھر کنکر اور پتھروں کا ایسا می برسا، اس زور سے پتھر باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا، حضرت لوط کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے ان بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہا کہ ہائے میری قوم، یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی، اور پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے سر پر آ گرا اور وہ وہیں گر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے اس پر بھی می برسایا تو دیکھو اس کا کیا انجام ہوا، مجرموں کی طرح۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس سے وہ ہلاک ہوا۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں آنے والی امتوں کے لیے عبرت کے طور پر محفوظ کر کے چھوڑ دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دی۔ قرآن مجید کی وضاحت کے باوجود
قوم لوط کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے پر نہ پہنچ پایا تھا کہ حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کے تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن کے قوم لوط کے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بتایا گیا تھا۔ ناظرین، اس حقائق سے کچھ نکات تو ضرور واضح ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا ضرور حقدار بنے گا، اور کسی ایک کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ کے احکام کے سامنے بے بس ہیں، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام افعال بد سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔